اس طرح کے واقعے کے بعد گلی گلی میں محلوں پہ بس ٹرمینل پہ لوگ اقرار الحسن بن کے جو ہے وہ ملازمین کو آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، آپ کیوں چھاپا کر رہے تھے؟ کسی بھی باوردی فرد کو اس کی تذلیل اور تحقیر اور تضحیک کرنی چاہیے، ہاں یا نہیں؟ آپ پر بات کرنا، وہ انسان کرپٹ ہو گیا، آپ کے اوپر کمنٹ کیا گیا۔ اپنی ڈیوٹی اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا کرپشن ہے، میرے پر بات کرنے نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ خان صاحب کا بھی تو یہی بیانیہ ہے کہ وردی والوں کو جو ہے وہ آگے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ان پہ آپ بڑا تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے بیٹھ کے بات کریں۔ سیاسی جماعت کے لیڈر ہونے کے حوالے سے آپ نے جو رد عمل ایئرپورٹ پہ دیا اس اہلکار کے ساتھ، وہ جسٹیفائی سمجھتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو میرے پیارے بھائی، نہ یہ سیاسی جماعت ہے، نہ میں لیڈر ہوں، یہ ایک شعوری فکری اور نظریاتی تحریک ہے۔ یہ اس ملک کے مڈل کلاس لوگوں کو، اس ملک کے عام لوگوں کو برسر اقتدار لانے کا شعور دینے کی ایک فکری اور نظریاتی تحریک ہے۔ تو اس کو نا ٹپیکل پولیٹیکل پارٹیوں سے کہ جو ایک بندہ آتا ہے دکان کھول لیتا ہے، یہ میری دکان ہے، عمران خان کی دکان ہے، یہ نواز شریف کی دکان ہے، یہ زرداری کی دکان ہے، اس سے کنفیوز نہ کریں، تو تھوڑا سا ذرا مختلف طریقے سے دیکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے اور کامنٹ یہ ہونا چاہیے کہ کیا کسی کی فیملی کے ساتھ اپنی پولیٹیکل افیلیشن کی بنیاد پر کسی بھی باوردی فرد کو اس کی تذلیل اور تحقیر اور تضحیک کرنی چاہیے، ہاں یا نہیں؟ بالکل اگر نہیں کرنی چاہیے تو الٹیمیٹلی اس کا کوئی رد عمل بھی تو ہوگا نا۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کو لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں؟ سریام ٹیم جو آپ کا ایک پروگرام چلا، اس سے لوگوں نے آپ کو اپنا ایک آئیڈیل بنایا۔ اب آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے واقعے کے بعد گلی گلی میں محلوں پہ بس ٹرمینل پہ لوگ اقرار الحسن بن کے جو ہے وہ ملازمین کو آپ نے ہی فرمایا نا کہ سریام پروگرام سے لوگوں نے آپ کو اپنا آئیڈیل بنایا، تو میں سریام پروگرام میں کیا کرتا تھا؟ میں آپ جناب کرتا تھا، میں کوئی اشعار سناتا تھا اس کے اندر، میں کوئی غزلیں یا نظمیں پڑھتا تھا اس کے اندر، میں کیا کرتا تھا؟ میں اسی طرح کے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں جو اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے رہے، آپ پر بات کرنا، وہ انسان کرپٹ ہو گیا، آپ کے اوپر کمنٹ کیا گیا۔ اپنی ڈیوٹی اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا کرپشن ہے، میرے پر بات کرنے نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک ایسے شخص کی جانب سے جو بھی سرکاری اہلکار ہے، اس کی جانب سے یہ حلف اٹھایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنی جو پولیٹیکل انکلینیشن ہے اس کی بنیاد پر کوئی تعصب نہیں برتے گا، چاہے وہ افواج پاکستان ہے، چاہے وہ ایف آئی اے ہے۔ وہاں غلط ہوتا ہے، ہم برسرے عام اور برسرے اعلان غلط کہتے ہیں اس کو۔ جب فوجیوں کی جانب سے غیر آئینی مداخلت کی، عمران خان صاحب سے کیا اختلاف ہے؟ یہی اختلاف ہے کہ آج آپ جھوٹے انقلابی بن گئے، 25 سال آپ نے کندھا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس گندے اور غلیظ نظام کو، اور اس نظام کا حصہ رہے ہیں۔ ہمارا تو اعتراض ہی ہے۔ تو اسی بنیاد پر اگر یہ اعتراض ہے تو یہ بھی اعتراض درست ہے کہ فوجیوں سے لے کر ایف آئی اے تک کسی بھی باوردی اہلکار کو سیاست میں کسی بھی طرح کی مداخلت یا سیاسی آراء کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب آپ آفیشیل۔ لیکن خان صاحب کا بھی تو یہی بیانیہ ہے کہ وردی والوں کو جو ہے وہ آگے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ان پہ آپ بڑا تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے بیٹھ کے بات کریں۔ اگر مداخلت نہیں کرنی چاہیے تو کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ انہی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، تو جب آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو یہ مداخلت نہیں ہوگی۔ تو مداخلت نہ کرنے کا کہہ کر آپ ان کو مداخلت کا کہہ رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی بدقسمت ہے، یہی سب سے بڑا فریب ہے، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے عمران خان صاحب کا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے ڈرامے کے نام پر وہ لوگوں کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کہتے ہیں غیر آئینی مداخلت نہیں ہونی چاہیے فوجیوں کی، پھر آپ کہتے ہیں گل بھی تو اڑنا ہی کرنی ہے، تو کتنی عجیب۔ اچھا، بالکل آخری سوال، آپ نے سر اے آر وائی کو جو ہے وہ ریزائن کر دیا، اب آگے فیوچر میں صرف اپنی جماعت چلانے کا ارادہ ہے، یا یہ جو سریام آپ کا ایک پروگرام جو ہے وہ فیمس ہوا، اس کو آگے آپ ڈیجیٹل اپنے پلیٹ فارم پہ کنٹینیو؟ دیکھیں، جہاں غیر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، جہاں کوئی ایسی چیز کہ جس سے کسی مظلوم کی آواز بنا جا سکتا ہے، جہاں کسی کی کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے، جہاں کسی برائی یا خامی کی نشاندہی ہو سکتی ہے، ظاہر اس کو ہم ضرور اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ لیکن ظاہر ایز سریام پروگرام وہ دور، وہ عہد، وہ اپنے اختتام کو پہنچا الحمدللہ، اور خیر و عافیت سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار نے اس کے توسط سے بہت شناخت، بہت پہچان، بہت عزت، بہت دعائیں اور بہت محبتیں ہم نے سمیٹیں۔ اب یہ ایک نیا سفر ہے، اور ہر نئے سفر کے آغاز پر کوئی بھی اگر یہ توقع کرے کہ رات کی رات میں ہی سارے لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے تو بڑا بیوقوف اور نادان آدمی ہوگا۔ مجھے بالکل اندازہ ہے کہ اس میں بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو قائل اور مائل کرنے پر کامیاب ہوں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ جب عوام راج تحریک انشاءاللہ پاکستان میں مڈل کلاس اور عام لوگوں کو برسر اقتدار لے کر آئے گی۔ یہ ریکارڈ کر کے رکھ لی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ غصہ تو نہیں تھا جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو ٹرول کرتے ہیں، اور آپ کو وہ ایک ٹرولر لائیو مل گیا اور آپ وہ وہاں پہ جو ہے ضبط نہیں رکھ سکے اور وہاں پہ معاملہ ہو گیا؟ آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جگہ وہاں پہ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب ہوتے تو کیا اپنے ناقد کو اس طرح سے جواب دیتے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کرتا، مجھے جو ٹھیک لگا مجھے لگتا ہے میں نے وہ کیا، اور میں اس سے پہلے ہمیشہ یہ کرتا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ آپ کہنا کہ یار یہ آپ
نے تنقید کے جواب میں ایسا کیا ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ 14 سال میں جس چیز کو میں غلط سمجھتا رہا ہوں، جس چیز کے غلط ہونے کے حوالے سے میں کانفیڈنٹ رہا ہوں اور میری کنوکشن ہوتی تھی، اور میں اس پر ایسے ہی بات کرتا رہا ہوں. یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اب آگے چل کے اس میں کتنا بدلاؤ آنا چاہیے یا کتنا بدلاؤ نہیں آنا چاہیے. میں دوسرا سوال بھول گیا ہوں آپ کا. ہاں، ادارے نے جو کیا، آئی ایم ٹولڈ کہ اچھا، میں نے اپنے ویلاگ میں بھی یہ بات کی اور میں آج بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ میں سے کوئی چاہے میرا فون اگر دیکھ لیں، میں نے اپنی اہلیہ کو بھی میسج کیا کہ یار کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی کلپ ہماری طرف سے نہیں جائے گا اور بچے کی نوکری نہیں جانی چاہیے. آپ وقتی طور پر جو اس نے غلط کیا، آپ کے خیال میں آپ نے اس کو سیٹل کر لیا. میں ہرگز نہ اس وقت چاہتا تھا نہ آج چاہتا ہوں کہ اس کی نوکری چاہے. اگر آپ کے کلمہ پڑھنے پر یقین ہے ٹھیک ہے، نہیں تو یہ معاملہ اللہ کے سپورٹ. اچھا اقرار بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو آپ کی طرف سے وائرل نہیں وہ ویڈیو میری طرف سے وائرل نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات یہ میں نے کی فوٹیج آج بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے کوئی نہیں میں بتا رہا ہوں، میں نے 24 گھنٹے بعد پھر ویڈیو کیا. میں نے اس ویڈیو کو نہ وائرل کیا نہ میں نے کسی کو بھجوایا. ہاں، آپ سارے جرنلسٹ دوست ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے موجود ہیں، ان سے حلف جا کے دیکھیں، پوچھ لیجئے. انہوں نے مجھے سب سے پہلے فون کیا کہ سر یہ کیا ہوا ہے لاہور ایئرپورٹ پر. تو میں نے ان کو ساری تفصیل بتائی اور میں نے ایسا کیا کہ سر اس معاملے کو جانے دیے، اس سے متعلق کوئی کارروائی کوئی انسیڈنٹ. میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے، گزارش بھی ہے اور درخواست بھی ہے، مت کیجیے گا. کوئی بھی چاہے اس کو ویریفائی کر سکتا ہے. پرسوں رات کا یہ اگلے دن ظاہر بھی ویڈیو آنا شروع ہوگی تو الٹیمیٹلی پھر آپ کو بتانا کچھ لوگ آپ کے ساتھ وہاں ایئرپورٹ پہ ہوا جو بھی معاملات ہوئے بہت اچھا کیا آپ نے. اس کو بالکل کھری میں سنانی چاہیے تھی. کوئی بھی زیر انسان فیملی کے ساتھ ہو تو وہ بالکل بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی چل رہی ہے، باقاعدہ وائٹ ہاؤس سے بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریفیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں. آپ اس پالیسی کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کس نظریے سے؟ جی میں دیکھیں، پاکستان کی کہیں کوئی نیک نامی ہو، پاکستان کا کہیں پرچم سر بلند ہو، پاکستان کے پاسپورٹ کو کہیں عزت ملے، ہمارا دل ہماری جان سب قربان اس کی عزت اور احترام پہ. ساری زندگی ہم نے یہی خواہش کیا اور ہم سب جانتے ہیں 23 مارچ کو جب ہمارے والدین ہمیں اٹھا کے جب اس زمانے میں جب پی ٹی وی پہ وہ پریڈ وہ چلا کرتی تھی، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ قومی ترانہ سنتے ہوئے کتنی بار ہم سب کی آنکھیں نم ہوتی ہیں. ہم سب کے کوئی ایسا نہیں ہے، ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کامیابی تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ کے اور میرے گھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ رہے گی، جب تک آپ کے اور میرے گھر میں بجلی کے بل ادا کرنے کے پیسے نہیں رہیں گے، جب تک آپ اور میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پستے رہیں گے. تو جب تک اس انٹرنیشنل اچھی پالیسی کی کوئی کنورژن نہیں ہوتی ہے ایک عام آدمی کی زندگی تبدیل کرنے میں، تب تک ٹھیک ہے بس ہم پاکستان کی نیک نامی میں خوش تو ہیں. ظاہر یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ 10 بستہ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کریں گے کہ یار ان غریبوں کا بھی کچھ سوچیں جن کے بچوں کی اسکول کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی، جن کے ماں باپ کی دوائی کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، جن کے گھر کا کرایہ نہیں جا رہا. تو ٹھیک ہے محلے کے چودھری ضرور بنے لیکن گھر کا تھوڑا سا خیال. عوام راج پارٹی میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کردار اس میں بہت قابل تحسین ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین جہاں آپ سے جنگ کے بارے میں پوچھیے تو میں ضرور فیلڈ مارشل صاحب کا اور باقی تمام لوگوں کا کردار سلام کرتا ہوں. لیکن اس معاملے میں میں ہمیشہ سمجھتا ہوں سویلینز کو لیڈ لینی چاہیے اور انہیں